السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم تمام میرے سننے والے، دیکھنے والے اور وینس ٹی وی کو، وینس ٹی وی کے پروگرام کو پسند کرنے والے تمام لوگوں کو میرا پیار بھرا، دعاؤں بھرا خیر کا سلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ دیتی ہوں دعا جب بھی میں آپ کے سامنے آتی ہوں کہ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں، اور دعائیں ہمیشہ کہتی ہوں ایک دوسرے کو دیتے رہنا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ سے خیر کی دعا کرتے ہیں تو سوچ لیں کہ اللہ ہمارے لیے خیر کی رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے اور بابرکت دن ہے، اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے دن ہم کچھ، ویسے تو ریگولر ہماری زندگی میں ہمیشہ پازیٹیوٹی بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جو ہم ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے جو ہے نا مسٹیک کر دیتے ہیں اور ہم لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ زندگی میں نے دیکھا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ملاوٹ والا دودھ ہے، اس پرسن کو محسوس ہی نہیں ہوتا وہ اتنی بڑی کوتاہی کر رہا ہے نا ایسا؟ آپ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں کہ چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ بچوں کو بھی یہی تربیت تو دے نہیں رہے ہوتے، ہمارے ذہن میں یہ ہو نہیں رہا ہوتا کہ ہم ان کو کچھ ٹرین کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی مسٹیک ڈیولپ کر رہے ہیں آگے جنریشن میں۔ یہ سوچ لیں کہ ہم کہیں کوتاہی کریں تو اس لیے سوچ سمجھ کے، کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم لوگ جو اللہ نے ہمیں ہر آرگن دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے، تو اس کی اللہ پاک کے بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اس کا یوز کیا کریں؟ زبان کا کیا یوز کریں؟ بچوں کو بڑے مزے سے کہتے ہیں جائیں کہہ دیں کہ انکل گھر پہ نہیں ہیں، لیکن آپ سوچ لیں ہم اپنے بچے کو پہلے ہم نے ایک اسٹیپ دے دیا کہ اس ایزیسٹ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم بہت ساری ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم ملاوٹ والا دودھ جو بیچ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ہم کیا پلا رہے ہیں؟ کیا رزق حلال ہے کہ نہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو ہم روٹین میں بالکل ایسے ہی گزار رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں 10-20 سال بعد بہت برے طریقے سے ہمارے سامنے آئیں گی، اور پھر یہ وہی اولاد ہوگی کہ آپ گھر پہ ہوں گے، آپ کے لیے ان کی تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے نا، پھر آپ ترستے رہیں گے کہ یہ آپ کو رسپیکٹ دیں، پیار دیں، اچھا ماحول دیں، تو پھر آپ بھی سوچ لیں یہ آپ کو ریٹرن میں نہیں ملے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ چلیں لیٹس سی، یہ ہر پرسن بہتر سوچتا ہے، جو سمجھدار انسان ہے اس کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہم تو اتنے شکر گزار ہیں اپنے رب کے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور میرے رب میں کہتی ہوں کہ دنیا کے بہت سارے گناہ میرا رب معاف کر دے گا، لیکن ایک ایسا خطا ہے، ایسی گناہ ہے جو میرا رب کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، چاہے آپ 1000 سجدے کر لیں، 1000 قرآن پیچھے ختم کر دیں، 1000 بار اس کا نام لے لیں، لیکن ایک خطا جو ایسی ہے جو رب کبھی نہیں معاف کرے گا، وہ ہے شرک۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، تو اس کا شرک اسے برداشت نہیں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے تمام نعمتیں، اس نے اپنے لیے نہیں ہمارے لیے نعمتیں جو ہیں پیدا کی ہیں، تو پھر میرا رب کا ہم شکر کیسا نہ کریں۔ تو اللہ پاک کی تمام نعمتوں کو کرائٹیریا ہے، سورج کا ٹائم ہے، زندگی کا ٹائم ہے، اور دنیا سے چلے جانے کا ٹائم ہے۔ اگر اس سے مستقل مزاجی سے رکھنا ہوتا تو سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ اپنے رب، ہمارا رب چاہتا تھا اپنے نبی کو سب سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا، جسے دنیا پیدا کرنے سے پہلے اس کی روح کو تخلیق کیا تھا تو اسے دنیا میں زندہ رکھ دیتا نا، نہیں، وہ بے شک ہمارے ان کی روح، ان کی ہر چیز ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے دعاؤں میں وہ شامل ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے پیدا ہونا ہے، دنیا میں آنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، صرف میری ذات ہے جو رہے گی، تو پھر ہم اس کو کسی کا شریک کیسے کریں؟ تو یہ جتنے لوگ ہیں جو چاہے کتنی بھی اچھائیاں کریں، اور اللہ نے ان کی بھی رزلٹ دیا، ایسا نہیں ہے، اگر کوئی نان مسلم بھی کچھ خیر کی کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو اس کو اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اس سے بھی اللہ وہ نہیں کہتا کہ نہیں میں تجھے نہیں دوں گا، اسے اس دنیا میں، لیکن جب دوسری دنیا ہوگی اس کو سزا ضرور ملے گی۔ لیٹس سی، ہم بہت ساری گفتگو جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو دور تک نکل جاتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہتر تربیت ہماری کرتے ہیں، ہمیں بہتر طریقے سے اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ ایوری فرائیڈے میرا ایک خاص
پروگرام ہوتا ہے، خاص پرسن ہوتے ہیں، لیکن آج ماشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے دوست بھی آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میرے گیسٹ اور مزید بڑھ گئے ہیں اور ہمیں ایک اور مزید یعنی کہ اویئرنیس میں اور انکریزنگ ہوگی. تو اس وقت ہمارے درمیان سب سے پہلے میں ملواؤں گی جو ہمارے جمعے کے مہمان ہوتے ہیں ہمیشہ جمعۃ المبارک میں، حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم. اور میں آپ سے گفتگو بالکل کروں گی، اور لیکن میں کہوں گی ایک میرے پیارے بھائی موجود ہیں ان سے بھی ملوا دوں. اور اس وقت ان کے بالکل میرے جو رائٹ ہیں ان پہ بیٹھے ہیں حافظ محمد امجد اسلام. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا شکر. اور جس طرح میں گفتگو کر رہی تھی کچھ تربیت کی، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ آج ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کریں. کچھ میں نے دیکھا لوگ جو ہیں بہت ساری ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جو تعویذ گنڈے یہ وہ سب کچھ کرتی ہیں اور اپنی پرابلم شاید سالو کرنے کے لیے ایسا سوچ کے جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیک ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ مولانا صاحب، جو شرک کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، اور شرک کب کہاں سے یہ لوگ سلپ ہو کے کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سبھی کو میں ایک خراج تحسین دوں گا کہ شرک کی اتنی بہترین ڈیفینیشن انہوں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بلکہ میں تو ایک سمجھتا ہوں کہ بہترین اسلامک اسکالر بھی ثابت ہو سکتی ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ شرک کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا. بہترین رہنمائی اللہ رب العالمین کے قرآن سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہی مل سکتی ہے. موطا امام مالک کے اندر حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے تمسک اختیار رکھو گے، ان سے چمٹے رہو گے، لن تضلوا، تمہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور حدیث. جب تک ان قرآن اور حدیث سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، یقین کیجئے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے سوا اللہ رب العالمین جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. لیکن اگر کوئی جرم ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے، وہ جرم شرک ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. اور شرک کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے. شرک کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ ابھی پروگرام کے شروع میں سبھی نے بیان بھی کیا کہ ہم پانچوں نمازوں کے اندر بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ہم اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب مدد اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے اور عبادت اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، تو معلوم چلا کہ جب جس کی عبادت کی جائے گی مدد بھی اس ہی سے مانگی جائے گی. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو ایک نصیحت کر رہے ہیں. وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے کبھی مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو تو نے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ میری مدد فرما. کہنے کا مقصد یہ ہے جب کبھی مشکل آئے، مصیبت آئے، جب کبھی پریشانی آئے، آپ ایسی سچویشن کے اندر ہوں، ایسی کنڈیشن کے اندر ہوں کہ آپ کو لگے کہ بس اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، یقین کیجئے اس وقت اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے مشکل اگر ادوار کی میں بات کروں تو بدر کا جو میدان تھا، جو کہ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا، بدر کے میدان میں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 313 افراد کو لے کے میدان جنگ کے اندر اتر گئے اور سامنے جو مقابل قوت تھی وہ بہت بڑی تھی اور بہت طاقتور تھی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. مدد کس سے مانگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مدد مانگی. کہا یا میرے اللہ، یہ جو مٹھی بھر لوگوں کو
میں تیرے رستے میں لے کر آ گیا ہوں میدان بدر کے اندر میرے اللہ، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی پروردگار یہ پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یہ لوگ 313 جو کہ کل مدینے کی آبادی ہے پروردگار، ان کو میں تیرے رستے میں لے کر آ گیا ہوں، ان کی مدد کرنا اب تیرے کام ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد کی ضرورت پیش آتی اللہ سے مدد مانگتے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بھی یہی نصیحت کرتے، اے میرے صحابہ جب کبھی مدد کی ضرورت پیش آئے تو مدد اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مثالیں بیان کی ہیں، مدد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر مختلف مثالوں کے ساتھ بیان کر دیا کہ بندو جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پیش آئے تم نے مدد مجھ سے مانگنی ہے، کیونکہ میرے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ دلیل رب رحمان کے قرآن سے ہے والذین تدعون من دونہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مدد ما فوق الاسباب کسی اور سے مانگتے ہیں، رب رحمان فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، کہ جن سے تم اللہ کو چھوڑ کر مدد مانگتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور مدد کے حوالے سے ایک بات کر دوں، میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدد بھی دو قسم کی ہیں، ایک مدد ہے ما تحت الاسباب اور ایک مدد ہے ما فوق الاسباب، ٹھیک ہے۔ اب ایک مدد ہے کہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور جو آپ کے بس میں ہے، اور ایک مدد ایسی ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مسٹیک کہاں پر ہو رہی ہے؟ مسٹیک یہاں پر ہو رہی ہے جو مدد آپ کے بس میں نہیں وہ مدد میں آپ سے مانگتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ، مجھے انگریزی نہیں آتی، میں نے کوئی انگلش اخبار اٹھایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے آپ کو کہا کہ پلیز میری مدد کیجئے، مجھے یہ رہنمائی کیجئے، یہ مدد آپ میری کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مدد ہے جو اللہ کے سوا کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے اللہ رب العالمین کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے، آپ یقین کیجئے یہ مدد اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کی نہیں کر سکتا۔ لہذا چھوٹی سی نصیحت ہے، جب بھی مشکل پیش آئے، جب بھی آپ پریشان ہو، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے۔ یہی سارے کام ہمارے جو بزرگان دین تھے، جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے تھے، وہ سب یہی کیا کرتے تھے۔ جب مشکل آتی اللہ رب العالمین کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یقین کیجیے اللہ رب العالمین 2 رکعت نماز کے بدلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے جو دعا کے لیے اٹھائے تھے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتے، ان کی مشکلات کو دور کر دیتے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا آپ نے جو بھی پورا ایک انٹروڈکشن بتایا اور ایک رہنمائی کی، اور میں بڑے غور سے سن رہی تھی اور میرے ناظرین بھی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ بیچ میں کالز آ رہی تھی لیکن میں مناسب نہیں سمجھتی کہ ایک سیکوینس سے، ایک تسلسل سے گفتگو چل رہی ہو، اس میں انٹرپشن ہو۔ ایک بات مجھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک ہمیں، ہم اللہ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں، کیا ہم کسی انسان سے کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمیں تمام ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت میں بھیج دے؟ نہیں، وہ صرف وحدہ لا شریک ہے جو ہمارے تمام خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور ہم اس سے جنت کی بھی توقع اسی سے کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کسی انسان سے آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یا کسی سے آپ کو توقع ہے کہ آپ گناہ کیے جائیں اور پھر آپ اس سے کہیں کہ مجھے، آپ انسان سے دیکھ لیں 3 بار آپ اس سے غلطی کریں گے، 4تھی بار کرے گا تو ہمیشہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا کرم ہے جس سے جب بھی آپ کرم نوازی مانگو۔ دیکھو اللہ نے دنیا میں ہمیں اتارا ہے، اور جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ ہم کسی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ ایک ہمیں دنیا کی ایک سائیکل ہے جس نے آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے، یہ دنیا کا ایک سائیکل ہے۔ لیکن ایک غفور الرحیم کی ذات ہے جو ہمیں جب بھی اس کے دروازے آخری سانس تک مرنے سے پہلے جب بھی آپ ان سے معافی، اللہ پاک سے معافی مانگیں گے، میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن پھر میں ایک بات کہوں گی، کیونکہ ٹاپک ہے شرک کا، تو شرک ہم کہاں کہاں کرتے ہیں؟ میں ان خواتین کو میں اکثر دیکھتی ہوں جو خاص طور پہ ان کا تو بالکل میں کہتی ہوں یہ بہت گناہ ہے۔ میں نے اکثر سنا ہے، مولانا صاحب سن رہے ہیں، میرے پیارے بھائی سن رہے ہیں، کہ مرتے ہوئے کسی کے منہ میں تعویذ رکھ دیتے ہیں، کسی کے لیے اتنا عذاب کرتے ہیں، آپ اپنے لیے اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے اپنے رب پر۔
جو آپ ان چیزوں کو ایسے فالو کریں. اور اللہ نے ایک بہت پیاری ہمارے اوپر نازل فرمائی قرآن پاک. مولانا صاحب نے کہا کہ بس ختم ہو گئی بات, آپ اس کو صحیح طرح پڑھ لیں, سب بیماریوں کا, چیزوں کا اپنے دل کے اوپر کہتے ہیں ہمیں ایک ملتا ہے بوسٹ اپ, جو ہمارے دل میں ایک کرم آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے اگر ہمیں اس پہ یقین ہو. لیکن ہم دوسری چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں نا, تو پھر کہاں سے آئے گا؟ تو آپ اللہ کے ناموں کو پڑھیں, قرآن کو صحیح طرح پڑھیں, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سب چیز کا جو ہمیں جو ملتا ہے نا, ہر چیز کا آنسر, مسئلے کا حل میرے رب نے اتار دیا ہے ہمارے لیے قرآن. لیکن ہم لوگ جو جادو ٹونا اور دوسری چیزوں میں جاتے ہیں, اور مزار پہ دعا کرنا, آپ دعا کریں, ہم ہمارے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں دعا, لیکن آپ ان سے مانگ تو نہیں سکتے نا, مانگنا تو صرف اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. جی کیا کہتے ہیں آپ میرے پیارے بھائی محمد امجد اسلام, آپ میرے درمیان موجود ہیں, آپ ذرا تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. جزاکم اللہ خیرہ. آپ نے بہت ہی اچھا ماشاءاللہ آج کا جو آپ کا عنوان ہے, جو آپ کا ٹاپک ہے, وہ بہت ہی زبردست ہے, اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ آپ امت کو اس حوالے سے آگاہ کریں, ان کو اویئرنس دیں, ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ توحید کیا چیز ہے. اور مولانا زبیر عباسی صاحب نے بھی بڑی ہی شاندار گفتگو کیا ماشاءاللہ. دیکھیں توحید ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس حوالے سے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر, انبیاء اور رسول کا انتخاب کیا, اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور ایک جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے ہر امت میں ایک رسول بھیجا, اس رسول کو جو ذمہ داری دی ہے, جو پیغام لے کے آیا ہے, وہ یہی تھا کہ آپ دنیا میں جا کر اللہ کی توحید کو, اللہ کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں. تو توحید ہی انسان کے لیے بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اور سب سے پہلی جو ابتدا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو یہ انسان کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا کلمہ ہے. اس کے بعد اگر آپ نے توحید قبول کر لی, اسلام میں داخل ہو گئے, پھر آپ کی نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر حج ہے. تو یہ سب سے اہم ترین ایشو ہے توحید کا. بغیر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ دوسرا آج کا آپ کا بہت ہی زبردست موضوع ہے, میں اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت ہماری امت سب سے زیادہ اگر وہ شکار ہے تو وہ ان چیزوں کا ہے. اگر ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, اور انسان کسی دکھ رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو وہ جہاں سے اس کو مسائل کا حل ملتا ہے اس طرف نہیں جاتا, بلکہ وہ بہک جاتا ہے, وہ دیگر راستوں پہ چلا جاتا ہے. کوئی کسی مزار پہ جاتا ہے, کوئی کسی قبر پہ جاتا ہے. اور آج کل کا ہمارا المیہ یہ ہے, میں کراچی شہر میں رہتا ہوں, آپ بھی کراچی میں ماشاءاللہ ادھر ادھر جاتی ہوں گی. کراچی کی مین شاہراہیں, بڑے بڑے سائن بورڈ اور بڑی بڑی جگہوں پہ آپ کو کچھ عاملوں کے, کچھ پیروں کے, اس طرح کے لوگوں کے بڑے بڑے اشتہارات اور فلیکس لگے ہوئے نظر آئیں گے. مثال کے طور پر کہ محبوب آپ کے قدموں میں, اور آپ کو اولاد چاہیے تو آپ فلاں سے رابطہ کریں. اور اس وقت یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ فیس بک پہ اور جتنا بھی یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر آپ کوئی بھی پیج کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو میں اپنی عوام کو, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو, امت کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل کا جو حل ہے وہ اللہ کے پاس ہے. آپ آج جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, آج ہم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو, ان کی فرما برداری کو, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسیجز بھیجے ہیں, ہم نے جب اس کو ترک کرنا شروع کر دیا, تو پھر ہم اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈوں میں ان کا شکار ہونا شروع ہو گئے. اور یہ لوگ ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو, ہمارے بزرگوں کو اس طرح سے اسلام سے دور کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر میں پوری امت کو, مسلمانوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں. اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو میں یہ آج دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید میں 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطابات کیے ہیں. آپ دیکھیں نا, آج اگر آپ کو میسج آتا ہے کہ وقت کا حاکم, پرائم منسٹر آپ قوم سے خطاب کرنے لگا ہے, تو لوگ بڑے چوکنا ہو جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے 89 مرتبہ خطاب کیا ہے قرآن مجید میں. اگر ہم 89 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمیں مخاطب کیا ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے گی. تو یہ جتنے بھی دیگر معاملات ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جانا کہیں سے، مولانا زبیر عباسی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف اپنی امت کو، اپنی قوم کو، ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جو قبر پرستی ہے، یہ جو اللہ کے سوا غیروں کے در پہ جا کر جھکنا ہے اور ان سے جا کر مانگنا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَسْرًا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم کا یہ تذکرہ کیا کہ اس وقت کے یہ 5 نیک لوگ تھے، نیک شخصیات تھی، نیک ہستیاں تھیں. تو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کے دور میں یہ جو 5 نیک لوگ تھے ان کا مجسمہ بنانا شروع کر دیا، ان کی تصویریں بنانا شروع کر دی. اور جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان مجسموں کو، ان تصاویر کو اور پھر ان کی قبروں کو جا کر انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا. یہ اتنا خطرناک قسم کا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے حوالے سے ہمیں تنبیہ کی ہے اور لعنت کی ہے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. فرمایا اللہ ان لوگوں پہ لعنت کرے، یہودیوں اور عیسائیوں پہ، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہ ایک بہت ہی قبیح گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور غیر اللہ کے نام پہ مانگنا، غیر اللہ سے جا کر کوئی حاجت کرنا، غیر اللہ سے جا کر کوئی سوال کرنا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور سے امید لگانا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی کے اندر یہ پیروں، عاملوں، کیونکہ بندہ جب اس طرف سوچتا ہے کہ میرا محبوب میرے قدموں میں آئے گا تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی پیر کے پاس چلا جاتا ہے، کسی ایسے فرد کے پاس چلا جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، امت مسلمہ کی بیٹیاں، ان کی عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جب غیر کے پاس جاتے ہیں، نہ ایمان محفوظ رہتا ہے، نہ ان کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ ان کی 4 دیواری محفوظ رہتی ہے، نہ ان کی چادر محفوظ رہتی ہے. تو امت کو یہی پیغام آج ہم دیتے ہیں کہ خدا را اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پڑھیے، جو اللہ نے ہمیں میسیجز دیے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی طرف آئیں تو انشاءاللہ ان تمام تر فتنوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے. حافظ محمد امجد اسلام صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بریف کیا ہے کہ وہ خواتین، مجھے ان کی ساری گفتگو سن رہی تھی اور جو ویک پوائنٹ مجھے جہاں لگا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارے ارد گرد چل رہا ہے وہ خواتین جو ڈفرینٹ. آج کل میں بڑی حیران ہو رہی ہوں کہ فیس بک پر ایسے ایسے بابا، ٹوفی والے بابا، دھمال والے بابا، اور باقاعدہ بابا گلے لگا رہے ہیں اور وہ بج رہا ہے، انسٹرومنٹ بج رہا ہے. تو یہ مجھے سوچ رہی تھی کہ یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کون سے فرقے کی عکاسی کریں، کیونکہ کسی بھی مذہب میں کہوں گی کہ ایک امن کا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا ہوتا ہے. عورتوں کو گلے لگا کے اور وہ بھی وہ اس کے ساتھ مطلب آپ سوچیں گے یہ کہاں کا ایک رخ اختیار کر دے گی. وہ بالکل حافظ صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. ایسی عورتیں جو اپنا سب کچھ لٹا لیتی ہیں، مال متا، پیسہ، اپنی عزتیں، ظاہر سی بات ہے آپ چھپ چھپ کے جا کے سمجھتی ہیں اپنا سونا دے دیں گے اور آپ تعویذ گنڈے کریں گی اور سمجھیں گے آپ کو شاید دنیا کی بہت ساری چیزیں مل جائیں. میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے مل بھی جائیں، لیکن آپ سوچ لیں کہ یہ دنیا عارضی ہے. 70-80 سال اس کے بعد ایک اور دنیا جو ساری مستقل ہے. میرے رب نے اس دنیا میں ہم نے واپس جانا ہے. جب آنا ہے تو دنیا میں واپس جانا ہے. تو پھر سوچ لیں کہ آپ اپنے لیے کتنا عذاب جو ہیں وہ اکٹھا کریں اور کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم لوگ کہاں بھٹک جاتے ہیں ایک دم اور ایسے ایسے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پھر سوچ لیں کہ کہیں سے واپسی نہیں ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اپنے پیسے جنریٹ کرنے، کیونکہ ایسے جو یہ لوگ کرتے ہیں نا وہ میرے خیال میں اسلام سے خارج ہیں. جی میں پوچھوں گا موقع مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہمارے مذہب میں آتا ہے کہ ہم جو ہے پتلے بنائیں، قبر میں جا کے دفنائیں، اور سب سے اچھا تو اپنی زندگی کو سفل کرنے کے لیے صدقہ زکوٰۃ ہے جو اللہ نے خود ہمارے لیے
سبب بنا دیا کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہو, اپنے رزق میں برکت دینی ہو تو زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ دیں, اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں یہ پتلے بناتے ہیں, کیوں یہ تعویذ کرتے ہیں؟ اچھا ایک کال ہے, اجازت ہے لے لوں؟ جی جی بالکل. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی کیسے ہیں آپ؟ میرے پیارے بھائی یا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میری پیاری بہن, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ اسٹارٹر لیتی ہیں, بہت دل سے بات کرتی ہیں. پہلے تو سلام. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں مزاروں پہ جانا میری نظر میں, دیکھیں کوئی جا رہا ہے تو میں اس سے اعتراض تو نہیں کر سکتا, جا رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کے فالیہ فاتحہ پڑھے وہ کر رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس پہ سجدے کرنا, اس پہ یہ لا لگانا کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے, یہ میری نظر میں غلط بات ہے. دوسری بات ہے کہ جو پیری فقیری والا معاملہ ہوتا ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ یہ گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے. یقیناً دنیا میں بزرگ ہوں گے, اچھے لوگ ہوں گے, ہم ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں, ان سے ہدایت لے سکتے ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کے لیے آپ کا مستقبل صحیح کر دیں گے یا آپ کی قسمت کو تبدیل کر دیں گے. تو یہ عقیدے کی بات ہے میری نظر میں. عقائد کو درست رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں عقائد, اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے نا تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کبھی کہ وہ میرا انجام غلط ہوگا. میں ایک غلط کام کر کے اللہ سے دعا کروں کہ اور مزاروں پہ چلے جاؤں, میں نے لاکھوں روپے کھا لیے کسی کے, لاکھوں روپے کا فراڈ کیا, اور پھر جا کے بازاروں پہ دیگے بانٹ دوں اور توقع رکھوں گا اللہ پاک میرا ساتھ دیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. میرا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد کو ہم کیسے صحیح کریں, کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, تو لوگ جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں, آپ کو جاب نہیں ہوتی, آپ کی جسمانی صحت خراب ہو رہی ہے, ذہنی پریشانی ہوتی ہے, تو انسان ادھر ادھر بھٹکتا ہے. اب وہی لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کے, میں اپنی تھوڑی سی بات بتاؤں, میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. میں بہت بڑے گھر میں رہتا تھا, وہاں سے چھوٹے گھر میں آ گیا. میرے 2 بھائی, جوان بھائی انتقال کر گئے. ایک بھائی 3.5 سال بستر پر پڑا. میری والدہ جو تھی, آپ یقین کریں سبھی, تو تقریباً 7 سال بیڈ پر رہی. ہم نے ان کی خدمت کی, لیکن ہم نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا, کیونکہ میرے والد نے بتایا تھا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگو. میں نے اس سے پکڑا نہیں, بس مجھے یہی کہنا ہے کہ اپنے عقائد کو کیسے مضبوط کریں. بہت سبحان اللہ. یہ آپ کی تربیت اچھی ہے نا. دیکھیں والد صاحب نے یقین رکھا اپنے رب پر, اور ان کو اس سے 70 گنا دوسرے جہاں میں انشاءاللہ ملے گا. تو جی مولانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ہوتی ہے دینی جہالت اور ایک ہوتی ہے دنیاوی جہالت. آپ بلیو کیجئے دونوں جہالتیں خطرناک ہیں. بندہ دینی لحاظ سے بہت بڑا عالم, مولوی, حافظ, قاری قرآن ہے, لیکن دنیا سے ناآشنا ہے, دنیاوی تعلیم اس کے پاس کم ہے, یہ بھی خطرناک ہے. اسی طرح سے ایک بندہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان اور سیاستدان ہے, لیکن اس کے پاس دین کی کمی ہے, یہ بھی خطرناک ہے. تو دیکھیں اللہ رب العالمین سے ہم نے دونوں چیزیں مانگی ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب رحمان سے ہم دونوں چیزوں کے اسی لیے طلبگار ہیں کہ اللہ ہم کو دنیا بھی اچھی دے دے اور اللہ ہم کو آخرت بھی اچھی دے دے. تو یہ دونوں جہالتیں میں نے کہا خطرناک ہیں. بعض لوگوں کو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو دیندار, جو ظاہری طور پہ گیٹ اپ بڑا اچھا دیندار کا کیے میں, داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, وہ دنیاوی لوگوں کو حقیر سمجھ جاتے ہیں کہ جناب یہ دنیا دار آدمی ہے, اس کو کیا دین کا پتہ. لیکن آپ کی اس محفل کے اندر بیٹھ کے مجھے اس چیز کا بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا دار لوگ ہمارے نزدیک ایک وہ ہوتا ہے یہ دنیا دار ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا دار لوگ بھی اللہ رب العالمین کے قریب ہوں, یہ اللہ کا معاملہ ہے. ایک دیندار آدمی اللہ سے دور ہو, اس کی رحمت سے دور ہو, یہ اللہ کا معاملہ ہے. میں جو آپ کی سپریم کورٹ ہے ان کے جج کا بیان میں نے ٹی وی چینل کے اوپر ہی سنا اور بڑا مقبول ہوا ہے ان کا یہ بیان. انہوں نے کہا ہیں دنیا دار آدمی, یعنی کوئی باشرہ نہیں, یعنی داڑھی نہیں ہے, کچھ جو جس کو ہم دیندار گیٹ اپ کہتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ان کا بیان وہ ہیں سپریم کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ کہ جو اس وقت عامل ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں اپنی مشکلات کو لے کے, اپنی پرابلمز کو لے کے کہ عامل بابا جی, پیر صاحب, ہم بڑی مشکل کے اندر ہیں, ہماری مدد کیجیے, ہماری مدد کیجیے. تو وہ جج صاحب سپریم کورٹ کے کہنے لگے کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ان پیروں نے کسی اپنے مرید کو کروڑ پتی کیا ہے؟ ان پیروں نے
کبھی اپنے کسی مرید کو کروڑپتی کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے مریدوں نے اپنے پیروں کو ارب پتی کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ، ہماری سادہ لو عوام، ہمارے معصوم لوگ ان پیروں کے، ان عاملوں کے چکر میں وہ اشتہار لگا ہوتا ہے جناب محبوب آپ کے قدموں میں، جیسے ابھی حافظ صاحب نے کہا۔ وہ بھائی اگر اتنے ہی محبوب اس کے قدموں میں آ جائیں تو پھر تو دنیا کی ساری جو مس ورلڈ ہے وہ تو میرا خیال ہے اس کی بیویاں بن جائیں گی، اس کے گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو وہ آسے دے رہا ہے کہ آپ کے کاروبار جناب بڑے ترقی ہو جائیں گے، آپ کروڑپتی بن جائیں گے۔ کروڑپتی وہ خود بن گیا آپ سے پیسے بٹور کے۔ میں نے دیکھا ہمارے ایریے کے اندر ایک نوجوان، بالکل اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، فٹ پاتی یا سڑک چھاپ، فٹ پاتی یا سڑک چھاپ چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھنے والا، میں نے دیکھا 2 سال کے اندر جناب اس کی داڑھی بھی آ گئی اتنی بڑی، اس نے کلا پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی بھی ہے، اور بہت بڑا مریدوں کا حلقہ۔ جو فٹ پاتیا تھا 2 سال میں آپ عوام نے اس کو ابھی لینڈ کروزر کے اندر بٹھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ فقیر ہو گئے، آپ کا پیر امیر ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہ کیجئے۔ دیکھیے آج مسلمانوں کے اندر یہ جو شرک کی بیماری گھس چکی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ما فوق الاسباب مدد کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ بلیو کیجئے مزار والوں سے جا کے مانگ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ خالی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کرے گا غیر بت کی پوجا تو کافر۔ یعنی ایک کافر اگر بت کے آگے کھڑا ہو کے اس کی پوج رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ لیکن ایک وہی مسلمان ہے، اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ کسی قبر کے اوپر جا کے سجدہ کرتا ہے، قبر والے سے کہتا ہے قبر والے مجھ کو بیٹا اور بیٹی عطا کر دے، یہ مسلمان ہے۔ یہ کمال اسلام ہے۔ حالی نے کہا کرے گا غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ دین بگڑے نہ ایمان جائے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ کیا بات۔ اچھا کالر ہے ہمارے درمیان، کافی دیر سے ہولڈ کیا۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں نائلہ بات کر رہی ہوں۔ جی نائلہ، کہاں سے؟ جی کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جمعہ مبارک آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، بہت شکریہ مولانا صاحب کو۔ جی کیا پوچھ رہے اللہ ہیں؟ تعالیٰ جمعے کی برکت سے تمام مسلمین کو ہدایت دے۔ اور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ خواتین جو ہیں، جو ان پڑھ ہوتی ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہوتی نا، وہ ان چیزوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ نہیں ہم اور یہ وہ نہیں کہہ ایک سے سکتے۔ دوسری خواتین کو، دوسری سے تیسری خواتین کو اس طرح بہکاتی ہیں۔ اور جو مضبوط خواتین ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ان بارگاہ میں، رسالت میں اپنے جو گناہ ہیں ہم لوگ پیش کرتے ہیں، اس پہ ان لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہی خواتین ہوتی ہیں جو بہکا دیتی ہیں، اور جو مضبوط ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے کرتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں ہر چیز وہ کرتی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جادو ٹونا تو ہے، اس پہ تو میں مانتی ہوں، اس لیے کہ میری بیٹی تھی، اس پہ کسی نے جادو وغیرہ کر دیا تھا، تو وہ جس کنڈیشن میں تھی نا، سب یہی کہتے تھے کہ اس کے پاس کر دیا، مگر میں نے اللہ سے ہی کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اگر اس کے اندر جان ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہی دے گا۔ بے شک۔ مگر میں اللہ ہی سے مانگتی ہوں، میں بندوں سے یا کسی سے، پیر سے یا کسی وسیلے سے مانگتی ہوں، مگر کسی کے وسیلے سے مانگتی ہوں، ایسے نہیں مانگتی، اللہ سے مانگتی ہوں۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ۔ اچھا ابھی ٹھیک ہے آپ کی بیٹی؟ نہیں، میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس اللہ پاک اس کو وہ جنت، بس وہ جنتی بچی ہے، اللہ پاک اس کو جو ہے وہاں پہ اس کی روح کو سکون دے اور آپ کے دل کو سکون دے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں آج شرک کی اور لوگوں کی کچھ تھوڑی کوتاہیاں۔ میں یہ نہیں کہتی، دیکھیں سم ٹائم جو ہوتا ہے نا، جو لوگ دل آزاری ذرا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، یار اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، اور وہ کچھ نہیں لیتا، اور یہ ہے دعا کرے گا۔ دعا تو ہم کبھی بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا دعاؤں میں یاد رکھنا، تو یہ کوئی اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، اس میں بھی شرک نہیں ہے، لیکن کچھ مسٹیکس ایسی ہیں جس پہ ہم ایسے توکل کر لیتے ہیں جیسے اس کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ بس یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں نا، یہ کوتاہی جو ہے نا، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ دے بھی دے گا، شاید آپ کو دے بھی دے، کیونکہ آپ اس سے مانگے جا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔
میرا رب ضرور آپ کی مستقل مزاجی، وہ تو ہندوؤں کو نان مسلمس کو بھی دے رہا ہے، وہ مانگ رہے ہیں تو اس کو اس جہاں میں دے رہا ہے، لیکن اس جہاں کے لیے آپ سوچ لیں ایک سزا کے لیے آپ تیار رہیں کہ وہ خدا کو شرک پسند نہیں ہے۔ مولانا صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ نان مسلم بھی تو مانگ رہا ہے، وہ بھی ایک بت کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی، کیونکہ میرا رب ہے غفور الرحیم، اس نے دنیا کائنات بنائی ہے، بنگلہ بھی دے گا، گاڑی بھی دے گا اور سب کچھ نوازے گا۔ اس سوال کا میں کیا جواب لوں؟ میری نظر میں اس کا جواب آپ دیجئے پلیز۔ دیکھیں، ایک ہندو ہے، وہ اس کی بیوی جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہے اور لاسٹ ڈے ہے اس کی اولاد ہونے کے لیے، وہ جاتا ہے، اس کی 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا کے طلبگار ہے کہ اللہ مجھ کو بیٹا اس بار دے دے۔ وہ کسی مندر میں جاتا ہے، جا کے اپنے بھگوان کے آگے کھڑا ہوتا ہے، التجا کرتا ہے کہ بھگوان مجھ کو بیٹا ہی چاہیے، بھگوان مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اور بھگوان سے مانگنے کے بعد جب وہ ہسپتال آتا ہے تو پھر جناب عالی دیکھتا ہے کہ میری بیوی نے بیٹے کو جنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، میں نے پچھلے پروگرام کے اندر آپ کے بتایا تھا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین نے رحمت پوری دنیا کے اوپر اپنی ڈالی ہوئی ہے، لیکن الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم الآخرہ، رحیم کی جو صفت ہے وہ آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگی اور رحمان کی صفت سب کے لیے ہوگی۔ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے غالباً، تو وہ اپنے گھر پر جب گئے تو ان کی بیوی نے اپنے گلے کے اندر ایک تعویذ ڈالا ہوا تھا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے تعویذ کی ممانعت کی ہے، کہا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد کو کبھی پورا نہ کرے۔ اب اس صحابی رسول نے جب اپنی بیوی کے گلے میں تعویذ اور دھاگے کو دیکھا تو کہا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ میں نے تعویذ دھاگا ڈالا ہوا ہے اور فلاں سے لیا تھا، اور جب سے میں نے ڈالا ہے تو میرے سر کا درد چلا گیا، ایک مرض کے لیے میں نے لیا تھا، سر کے درد کے لیے۔ تو ان صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کی بندی، شیطان تجھ سے شرک کرانا چاہتا تھا، وہ تیرے سر میں ٹھونگے مار رہا تھا، جب تو نے یہ ڈال لیا وہ رخصت ہو گیا، تجھے لگا کہ تیرے سر کا درد دور ہو گیا ہے۔ میں پچھلے دنوں پنجاب گیا، میری ایک سسرال پنجاب میں بھی ہے، تو میری وائف مجھ کو بتانے لگی کہ میرے والد جب بیمار ہوئے تو میرے والد صاحب کو ایک عورت نے کہا کہ اپنے بیمار والد کو لے جا کے جہانیہ ایک شہر ہے، وہاں پر ایک قبر ہے، اس یعنی مزار ہے، اس مزار والے بابا کے ساتھ اپنے والد کو لٹا دو اور مزار والے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہو اے صاحب قبر، اگر تجھے میرے باپ کو دینا ہے تو دے دے، لینا ہے تو لے لے۔ تو میری وائف نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہا۔ کہنے لگی تمہیں اس بابا سے شفا ملے گی اگر تمہارے والد کے لیے لکھی ہوئی ہوگی، اور اس کو آپ نے یوں بولنا ہے قبر والے اگر دینا ہے تو دے دے، لینا ہے تو لے لے، یعنی اگر اس کی زندگی میں شفا ہے تو اے قبر والے تو شفا دے دے، اور اگر اس کی زندگی میں شفا نہیں ہے، موت لکھی ہے، تو اس کو لے لے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اتنی بدعقیدگی آج مسلمانوں کے اندر ہو چکی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر ہو چکی ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی طاقت، اس کلمے کی دعوت، اس کلمے کی قوت کو یہ کلمہ پڑھنے والا سمجھ نہیں سکا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا اس کلمے کے مقصد کو سمجھ لیتا، اللہ کی قسم کبھی بھی یہ درگاہوں پہ، درباروں پہ اس نیت سے نہ جاتا کہ میں قبر والوں سے مانگوں گا۔ آپ جائیے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اپنے لیے بھی مانگیے اللہ رب العالمین سے، قبر والے کے لیے بھی اس کی مغفرت کے لیے مانگیے، لیکن آپ نے تو قبر والے کو مشکل کشا سمجھ لیا، حاجت روا سمجھ لیا، جو کہ در حقیقت اللہ رب العالمین ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو بگڑیوں کا بنانے والا ہے۔ آج کے مسلمان کو اس کلمے کی طاقت کا نہیں پتا، لیکن کفار کو، اغیار کو اس کلمے کی طاقت کا پتا تھا، اسی لیے وہ کلمہ پڑھنے سے جھجکتے تھے۔ ہم نے کلمہ پڑھا بھی ہے اور شرک بھی کرتے ہیں، لہذا پیغام صرف اتنا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ باؤنڈ ہو گئے، پابند ہو گئے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگیے۔ جزاک اللہ۔ بے شک اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بات مختصر اور حکیم مولانا زبیر عباسی، بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ ہمیں ایسی باتیں بتائیں شاید مجھے بھی نہیں معلوم ہوتی، اور ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میں کہوں گی کہ اللہ پاک ہمیں ایسے شرک کرنے والے لوگوں سے بچائے اور ایسی جگہوں پر جانے سے بچائے جہاں ہم ایسی غلطیاں کر گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حافظ محمد امجد اسلام بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر
وہ گفتگو کی اور وہ اویئرنیس دی تو سارے ملک سن رہا ہوگا آف کورس. اور میں کہوں گی اللہ پاک ہمیں اچھی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہم لوگ لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اکثر گڈ مارننگ شو میں میرا جو مارننگ شو ہوتا ہے بڑا ڈفرینٹ سا ہوتا ہے. ہر طرح کا کرائٹیریا اس کے اندر موجود ہے اور ہر طرح کا سیگمنٹ میں لے کر آتی ہوں, لائک آپ کو بہت زیادہ اویئر کرنے کے لیے اور موٹیویشنل میسیج دینے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. انٹرپرینورز وومنس کا بھی آپ اسکل سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یوتھ بھی میرے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا. کل یوتھ کی ایک زبردست ٹیم یہاں پر موجود تھی جو ریلیونٹ تھی اقبال لینڈ سے اسپیشلی آئی تھی. اور اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ کریٹیو لوگوں سے بھی ملے, ٹیلنٹڈ لوگ, اور کچھ لوگ موٹیویشنل بہت ہوتے ہیں, لائک وہ لوگ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, انسپریشن لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے کچھ بہتر کام کرتے ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ پہ بڑا بہترین کام کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو شاید سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم, ایک برج کا جو ہے ایک کردار نبھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے پاکستان کا پازیٹیو امیج پریزنٹ کرتے ہیں. تو آج اس وقت بڑی ہی میری خواہش تھی, ایک دو بار ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھائی آپ کہاں, ہمارے پروگرام میں کب تشریف لا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں بہن آپ میں حاضر ہوں. آف کورس وہ بیزی ہوتے ہیں, کبھی اس ملک میں کبھی وہاں, اور انٹرنیشنل لیول پر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک بہت ہی کہتے ہیں سینسٹیو جاب ہوتی ہے, سب کو لے کے چلنا, پھر پازیٹیو امیج برقرار رکھنا اور پھر اپنے جو یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کو پورے ورلڈ میں پریزنٹ کرنا. میرے خدایا, یو ایس اے ہو یا یو اے ای ہو یا پاکستان ہو یا کہیں پہ بھی, اور ماشاءاللہ جنرل کونسلیٹس وغیرہ یہاں پر پاکستان میں ان کو ویلکم کرنا, پھر وہاں جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا. تو میں چاہتی ہوں ایسے موٹیویشنل پرسن سے آپ لوگ بھی ملیں اور اس وقت موجود ہیں. سب سے پہلے میں ملواؤں گی سید ناصر وجاد صاحب, اور یہ ہیں کو فاؤنڈر اینڈ گلوبل سیکریٹری جنرل امریکن پاکستان. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ بہت ان کا اور بھی انٹروڈکشن ہے لیکن میں نے کہا اگر میں ہی اتنا سارا انٹروڈکشن دوں گی تو بھائی بات کیسے کریں. کیسا لگا آپ کو یہاں پر آنا آج؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا, تھینک یو, آپ نے انوائٹ کیا اور آپ کا مارننگ شو دیکھا پہلے بھی مختلف چینلز پہ اور اس پہ بھی یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. اچھے لوگ آتے ہیں تو ہم بھی یعنی ان خوش قسمتوں میں شامل نہیں, آپ لوگ اچھے ہو. اور آپ لوگوں کی دیکھیں میں پروگرام کرتی ہوں یہ 4 چاند ہے, لیکن جب آپ لوگ آتے ہیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 8 چاند ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ہے ہمارے پروگرام کو ستارے لگانے والے یہ ستارے ہیں, لیکن یہ ہمارے ایک اور بھی میرے ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں. آف کورس ان کا بھی انٹروڈکشن ضروری ہے, پھر گفتگو ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے. اس وقت ہیں سمیر شمسی, پریزیڈنٹ آئی سی ٹی سے, اور بہت کچھ ہے. اب ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں نے کچھ تھوڑی سی کمی کر دی ہوگی آف کورس انٹروڈکشن میں, اور اتنا سارا میں نے آپ لوگوں کے بارے میں بتایا, لیکن آپ لوگوں کی بہت پازیٹیو اینڈ موٹیویشنل پریزنٹیشن ہے جو اپنے ملک کو پریزنٹ کریں. ایسا ہے کہ نہیں سمیر جی؟ جی بالکل ایسا ہے, اور سچی بات ہے جو فورم ہمیں جو جوائن کرواتا ہے وہ ہے امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم. اس کے تحفظ سے ہم کنیکٹ ہوئے ہیں. ویسے اپنی انڈیویجول ایز پرسنالٹی ہم الگ الگ بزنسز کر رہے ہیں. ناصر صاحب ہو گئے, یہ اپنا کر رہے ہیں. پھر میں آئی ٹی سے تعلق ہے میرا, اسپیشلی ون آف دی اولڈسٹ آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤسز آف پاکستان. پھر ٹینس اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں, ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. پھر کومٹیا جیسی کمپنی کو ہم پاکستان لے کر آئے ہیں جو کہ آئی ٹی سرٹیفکیشنز بھی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور الحمدللہ. اچھا, ایک کرائٹیریا میں نے دیکھا ہے آپ اسپورٹس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, تو اسپورٹس کو کس لیول پر کس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, اور اس کو وہ بھی بتا دیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پریزنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. اچھا, تھوڑا سا میں آپ کو ایم پاک کی کلیئرٹی دے دوں, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم جو ہے ایک بہت بڑا
رول پلے کر رہا ہے 2 گریٹ نیشنز کو قریب لانے میں, اور وہ بزنس سے لے کے مختلف چیزیں ہیں. بزنس ہو گیا, اس میں سپورٹس ہو گیا, اس میں آرٹس اینڈ کلچر ہو گیا, اس میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہو گیا, اس کے اندر کافی ساری چیزیں, پولیٹیکل افیئرز ہو گیا. ہم سب سیکٹرز پہ کام کر رہے ہیں, اور ایم پاک خود اس کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے ICCMC, جو ملٹی سپورٹس کمپلیکس ہے ہیوسٹن میں. ہمارے اپنے 2 کرکٹ گراؤنڈز ہیں, وہاں پر ہماری انٹرنیشنل لیگز ہوتی ہیں. وہاں پر ہماری ٹیپ بال کی پہلے امریکہ کی سب سے بڑی نیشنل لیگ ہم نے ابھی کرائی ہے, اور ابھی ورلڈ کپ ہم جو ہے 2023 میں جو ہے وہ کروا رہے ہیں ہیوسٹن میں. اور پاکستان سے جو ہے ایک ٹیم لے کے جائیں گے ابھی, انگلینڈ سے, آسٹریلیا سے, اور UAE سے, کینیڈا سے, اور امریکہ کی 2 ٹیمیں ہیں, سری لنکا. یہ سب ٹیمیں کنفرم ہو گئیں. پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے. ہمارے پریزیڈنٹ خالد شمسی صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس کو ہیڈ کریں گے. ابھی ریسنٹلی ہماری جو ہے ایم پیک ساکر چیمپئن شپ چل رہی ہے, جو کراچی کی پہلی چیمپئن شپ ساکر کی فٹ بال کی ہم نے کرائی ہے, جس میں 26 کلب کھیل رہے ہیں. اور یہ زبردست قسم کی ایک چیز ہے جو پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے ٹیلنٹ ہنٹ کا, اس کو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے, اور گورنمنٹ کو بھی بتایا ہے کہ جیسے انہوں نے مائیکل اوون کو ایز اے ایمبیسڈر لیا ہے فٹ بال کے لیے, تو ہم نے آلریڈی گورنمنٹ کا کام ان کے لیے آسان کر دیا ہے کہ کراچی کا وہ ٹیلنٹ, ملیر کا, لیاری کا, گلشن کا, مختلف ناظم آباد وغیرہ کا, وہ اس وقت کھیل رہا ہے. اور 9 یا 10 کو اس کا فائنل ہوگا, جس کو آپ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آئیں دیکھیں, اس کو اپریشیٹ کریں. پھر وہاں سے ہم ٹیمیں 2 لوگوں کو سلیکٹ کر کے پھر ہم ان کو پرتگال, یورپ بھیجیں گے کلب میں ٹریننگ کے لیے. تو ایک یہ پروگرام ہے. پھر پاکستان سے ٹیم ہم امریکہ لے کے جا رہے ہیں. پھر ہماری کولیبریشن ہے شمسی ٹینس اکیڈمی سے. ابھی تک ہم 12 اسٹوڈنٹ جو ہے امریکہ بھیج چکے ہیں اپنا ایکسچینج پروگرام میں. اس میں سمیر کی, ان کے بھائی ہیں نمیر, جو اپنا اچھے ایک کوچ ہیں اور اپنا ڈیوس کپ کے کیپٹن بھی ہیں پاکستان کے, تو وہ بہت وائٹل رول پلے کر رہے ہیں. تو اسی طرح کا گلدستہ ہم نے سجایا ہوا ہے. اس میں پھر ہمارا جو بزنس ڈیولپمنٹ فورم ہے, 10 کمپنیز امریکہ کی ہم پاکستان لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. اس میں, اور ابھی ڈیلیگیشن ریسنٹلی 3 بڑے ڈیلیگیشنز لے کے گئے تھے. ابھی ہم ریسنٹلی 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ڈیلیگیشن ابھی امریکہ لے کے گئے, بڑا سکسیسفل رہا. اس میں US کمرشل سروس کے ساتھ ہم گئے تھے. اس کے بعد ہم واشنگٹن گئے, واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسڈر نے ہمیں ہوسٹ کیا, بزنس کمیونٹی نے ہوسٹ کیا. پھر اٹلانٹا گئے, وہاں پر گورنر کیمپ سینیٹرز ہیں, ان لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا. اور اٹلانٹا میں ہمارا ایک نیا چیپٹر بھی کھلا, اور اٹلانٹا کے ساتھ ہماری بہت زیادہ, جارجیا اسٹیٹ کے ساتھ بہت زیادہ افیلیشن ہے. فیوچر میں ہم ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں. پھر سمیر ایک IT کا ڈیلیگیشن کمرشل سروسز کے ساتھ بنا رہے ہیں, جو کہ پاکستان کی اس IT سیکٹر کو پہلی دفعہ امریکہ میں جو ہے لے کے جائے گی. اور بڑی بڑی کمپنی گوگلز, ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرائیں گی, کیونکہ اس کا ڈائسفورا ہے سمیر کا مین کام IT کا ہے. تو یہ ہے. پھر فارماسیوٹیکل کی کمپنی ہے لیوسنس, وہ لے کر آئے ہیں. پھر ہمارے چیئرمین ذیشان الطاف لویا, آپ کو ہر کوئی جانتے ہیں, ہی از پلئنگ اے وائٹل رول ان ایجوکیشن. پریزیڈنٹ پاکستان چیپٹر ہیں شیخ امتیاز حسین, وہ ون آف دا لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں فریش ویجیٹیبل فوڈس اور ان چیزوں کے. اس کے علاوہ وہ بھی 2 کمپنیز لے کر آئے ہیں. تو منصب ابرار ہیں اپنا ریٹیل انڈسٹری کے پریزیڈنٹ, nahid.pk, اور بڑے بڑے انیشیٹوز ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ, اور ایک بہت بڑا جو ہمیں ایک نیو ٹیک ادارہ ہے جس کو آرمی چلاتی ہے, اور وہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے پاکستان کی. اور امریکہ پاکستان بزنس فورم کا اس کے ساتھ ورکنگ گروپ سائن ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. ہماری خوش قسمتی ہے, آرمی چیف اس کو چیئر کرتے ہیں اس بورڈ کو, اور ہم آگے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن سے لے کے ٹیکنالوجی سے لے کے جتنا کچھ پاکستان کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ہمیں بہت اچھے پازیٹیو رسپانس مل رہے ہیں. ابھی ہم اٹلانٹا سے اور امریکہ کے مختلف علاقوں سے ایک بڑا ڈیلیگیشن پاکستان بھی لے کر آئیں گے. تو ان چیزوں پہ کام چل رہا ہے. اور پھر کچھ انیشیٹوز ہیں, وہ ابھی آپ کو سمیر بتائیں گے. کانکلیو کے نام سے بہت بڑا انیشیٹو ہے جو ابھی ہم کرتے ہیں ہر سال, تو بہتر ہے کہ سمیر اس کو ایلیبریٹ کریں. سمیر بتائیے آپ, ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ڈیٹیل. اچھا, وہ جو انہوں نے بتایا نا کانکلیو, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. لیکن ایک بات مجھے مسنگ لگ رہی ہے, یا شاید مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں, کیونکہ میں ابھی آپ کے اندر اتنا انوالو نہیں ہوئی ہوں, جسٹ انفارمیشن لیے. آپ نے کہا فٹ بال ٹیم اور ایجوکیشن سب کچھ, اس میں آپ کے آرگنائزیشن میں, آپ کے ورکنگ میں
خواتین کا کیا کردار ہے؟ جی سمیر جی صاحب. بالکل دیکھیں خواتین کا بھی کردار ہے اور ہم نے اس کو اوبیسلی جینڈر بیسڈ رکھا نہیں ہے, اٹس اوپن فار آل. گڈ. اور اوبیسلی وی پروموٹ ویمن امپاورمنٹ. ہمارا بلکہ جب میں کانکلیو کی بات کروں گا تو ہمارا پچھلا والا جو ایونٹ تھا وہ تھا ہی ویمن آف پاکستان پہ. بٹ اسپورٹس کو اور ایجوکیشن کو ہم لے کے ایک بڑا اچھا یہ ایک کمبینیشن ہے جس کا لوگوں کو یہاں نہیں پتہ. جیسے ابھی ناصر نے بتایا کہ ہم نے باہر بچے بھیجے ہیں, وہ اسپورٹس اسکالرشپ پہ بھیجے ہم نے. جی. ان کا اسپورٹس اتنا اچھا تھا تبھی ان کو باہر بلایا گیا, ریکمنڈیشنز ہوئی اور پڑھائی کی طرف ان کو لے کے گئے. باہر اس کانسیپٹ کو بہت اچھے سے سمجھا جاتا ہے, اسپورٹس مین کی بڑی اہمیت ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو ہمارے پاس بچے ٹینس کھیل رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ریکمنڈیشنز دیں, تو وہاں پہ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کیا گیا, ایکنالج کیا گیا اور ان کو پراپر کچھ لوگوں کو 100% اسکالرشپس ملی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ گیپ ہم نے برج کیا ہے. بہت سارے بچے ہیں جیسے لیاری میں ہم یہ سارا سوکر کا کر رہے ہیں, ان بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہے اپلائی کیسے کیا جاتا. دیکھیں ہر بچے کا فرض تو ہے ہی مگر حق بھی ہے کہ وہ ایک بہترین تعلیم لے سکے. ہم وہ برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فائن اگر آپ کو نہیں پتہ کیسے اپلائی کرنا ہے یا کچھ سوکر ہو گیا, یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کی بہت زیادہ اسکالرشپس ملتی ہیں یو ایس میں اسپیشلی. گولف کی ملتی ہیں, ٹیبل ٹینس کی ملتی ہیں. آپ یو جسٹ نیم دا اسپورٹ, اسپیشلی ٹینس تو ایسا اسپورٹ ہے کہ مطلب آنکھیں بند کر کے وہ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے اسپورٹس کو دیکھا جائے. بلکہ مائی بردر ہی از دا ینگیسٹ ITF لیول 2 سرٹیفائڈ کوچ آف پاکستان. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر چکا ہے, ڈیوس کپ پر بھی ہے. اور یہاں پہ ہم یہی اسی گیپ کو بلڈ کر رہے ہیں کہ جو ٹینس کی کوچنگ کا جو گیپ ہے یا اس سے پڑھائی کا جو گیپ ہے, انفارچونیٹلی یہاں یونیورسٹیز یا کالجز جو ہیں وہ اسپورٹس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. اسپورٹس اور پڑھائی ساتھ ساتھ ہے, بالکل بالکل اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور دونوں کو ایکول اہمیت دینی چاہیے. اور جو IT کی بات کریں, IT یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک ہمارے ہیوج جسے کہتے ہیں ایک پرفارمنس ہو سکتی ہے اس کے اندر, اور بہت سارے بچے جو اس میں آ رہے ہیں IT ڈپارٹمنٹ میں یا IT ایجوکیشن میں بھی. جی IT تو ہم وی ہیو اے فیملی بزنس جو پچھلے 30 ایئرس سے ہم اس میں کر رہے ہیں, اور IT میں ہم کافی اچھا کام کر رہے ہیں. بینکس ہو گئے, ٹیلکوز ہو گئے, گورنمنٹ, ان سب کو ہم آگے ٹیکنالوجی میں یہی زیادہ پرفارمنس اس کے اندر ہے. IT تو نو ڈاؤٹ دیر از اے ہیوج اسکوپ, اور اس میں انفارچونیٹلی جو پہلے توجہ دینی چاہیے تھی مگر نہیں دی, مگر اب مارجن زیادہ ہے نا, جی مگر اب دی جا رہی ہے. IT ایک وہ واحد ادارہ ہے یا ایک آپ اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ پوری ایک انڈسٹری اس طرح سے ہے کہ وہ واحد ایک ملک کو کھڑا کر سکتی ہے. It is so powerful. ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں ہم بہت ٹیکنالوجی میں آپ کو انفراسٹرکچر نہیں چاہیے, آپ گھر سے بیٹھ کے بھی بہت اچھی طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ چاہیے, بات ہی ختم ہو گئی بس. تو دس از دا ایزیسٹ انڈسٹری جس میں آپ ملک کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہاں اس میں کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, ٹیکسنگ ہوتی ہے, یہ سب آپ دیکھیں. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہماری جو ہے کیا نام ہے وہ انٹیپڈ ہے, مطلب فری لینسنگ ہے جو کہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ اگر ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر 2 بلین ایکسپورٹ ہے ہماری تو 7-8 بلین امپورٹ ہے IT کی, اس کی کوئی نہیں بات کرتا. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ سینیریو. آپ جو یہ باہر پروڈکٹس ہوتی ہیں, لوکل انڈسٹری کو اگر آپ امپاور کریں, آپ باہر کے پروڈکٹس اگر لے کر آ رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ لائسنس لے رہے ہیں اس کا, اور لائسنس جاتا ہے باہر, یہاں نہیں رہتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر اگین ہمارے برابر ملکوں نے اس کو بہت پہلے ہی اس پہ فوکس کیا. اور اس میں دیکھ رہی کہ ابھی اس IT کی بات کی ہے اور کہا کہ کمپیوٹر چاہیے, اور آف کورس جس طرح ٹیکنالوجی کی بات کر رہی تھی میں, اور اب تو بزنس سارا کمپیوٹر پہ آ گیا ہے. کوئی Amazon نکال دیا, کوئی OLX نکال دی, کچھ لوگ ایسے کمیونیکیٹ ہو گئے اور اس سے بہت زیادہ بزنس جنریٹ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور بہت ساری ایپ نکل رہی ہیں اور ویب سائٹس وغیرہ بن رہی ہیں. تو لوگ اپنا جو ہے آن لائن بزنس جو ہے اس کمیونیکیشن کی وجہ سے جو ہے ایزیسٹ ہو گیا, اور لوگ بہت آگے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. آگے آگے جتنی یوتھ ہے, انٹرپرینورز, وومنز ہیں, وہ بھی اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے یوز کریں گے. وجہ میں ناصر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. ناصر یہ بتائیے کیا کہ جس طرح ابھی سر سمیر صاحب نے بتایا, اور آپ کو لوگ کیسے جوائن کر سکتے ہیں, جیسے آپ لیاری کی بات کریں, اسپورٹس میں فٹ بال, ٹینس, لائک کچھ بھی, تو عام میری جو اس وقت ناظرین ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ یو آر اے گڈ پرسن اس وقت ایز ریلیونٹ ٹو یور پروفیشن, اور آپ دوسروں کو جوائن کروا رہے ہیں, تو کیسے آپ لوگوں کو ٹیلنٹڈ لوگ جوائن کر سکتے ہیں؟
اچھا پہلے میں ایک چیز ایڈ کر دوں، جو آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، اس میں تھوڑا سا ایک پروگرام ہے جو سمیر ہم نے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے. جتنی گھر بیٹھی خواتین ہیں ہم ان کی ٹریننگز کریں گے کامٹیا کے تھرو، ان کو ٹرین کریں گے، دے کین میک منی فرام دا ہاؤس. یہ چیز یہ چیز ہے. اس کے بعد جو ہے ہماری جو میں ایک پریزیڈنٹ ہے فرح جاوید، شی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. وہ ووکیشنل ٹریننگ کراتی ہیں. شی از ون آف دا لیڈنگ بیوٹیشین آف پاکستان، لوریال، اور یہ وہ ان کے آفیشیل ٹریننگ کراتے ہیں. تو ان کے ساتھ پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے. ان کو ابھی وہ لیاری کی بچیوں کو ٹریننگ کروا رہی ہیں، کورنگی کی بچی ہیں، ان کو لے کے کیوں نہیں آئے میم فرح کو؟ آپ کو ایکسکلوزیو پروگرام بالکل کیجیے گا. پھر ڈاکٹر عالیہ احسن ہیں جو میڈیکل کی فیلڈ میں کافی بڑا کام کر رہی ہیں، بچوں کی پیڈس کارڈیولوجسٹ ہیں. ابھی انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا ہے ڈاکٹر زاہد انصاری اور ڈاکٹر عالیہ نے. ہم نے NICVD جو بچوں کے دل کا ہاسپٹل ہے پاکستان کا سب سے بڑا، اس کا پورا بچوں کا جو وارڈ ہے وہ ایم پیک اور روٹری کلب آف کراؤن کراچی نے پورا بنا کے دیا ہے. اس کو اپ گریڈ کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ، اور اس میں ہم شکر گزار ہیں. پرائیویٹ فنڈنگ صرف ساری جو ہے ایم پیک کی اور روٹری کلب کی ہے. اور اس میں ڈاکٹر ندیم قمر کو اور ڈاکٹر ستار انہوں نے ہمیں موقع دیا اس کام کو کرنے کا. تو ہم نے اس پہ پلیج کیا ہے کہ آئندہ بھی کام کریں گے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اور کووڈ میں بہت بڑا وائٹل رول ہم نے پلے کیا. ہم نے جو ہے بیڈس آرمی کو جو ہے ایکسپو سینٹر میں دیے، رینجرز کو دیے، اور PPE کٹس دیے مختلف سندھ کے ہاسپٹلس میں. جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جہاں تک جوائننگ کا تعلق ہے، ایم پیک کو ایز اے ممبر جوائن کرنا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. ہاں تو اس کو وہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ دیکھیں 2 بورڈز ہیں، امریکہ کا، پاکستان کو، وہ اپروو کرتے ہیں اور اس کا سلیکشن کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک الگ ہے. باقی دوسرے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ہر کوئی جوائن کر سکتا ہے. آپ بھی کر سکتی ہیں. جو لوگ ہیں پروموٹ کرتے ہیں، ان کو پلیٹ فارم دیتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ چلیں آپ کھیلیں، ہم آپ کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. لاسٹ ہمارا جو کانکلیو ہوا تھا چیمپئنز آف پاکستان، میں اس کی آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ پورے پاکستان کی سپورٹس فیڈرنٹی ایک انڈر ون روف تھی. وسیم اکرم جیسے لیجنڈ نے بولا تھا کہ میں نے آج تک ایسی چیز نہیں دیکھی. اور ہماری پروگرام سے تقریباً 7 سے 8 سپورٹس پرسنالٹیز کو کانٹریکٹ ملے. ان کو جو ہے یعنی ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئے تھے. جو اکتوبر ٹیکسنگ میں لڑکا ہے 21 گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ بنائے ہوئے تھے، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا ہمارے پر. اس کے بعد اس کو کانٹریکٹ ملا. اس کے بعد کوئٹہ سے 2 باپ بیٹے اسٹرانگسٹ پرسنالٹیز ہیں، وہ کہاں پرفارم کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. کانکلیو کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزیں ملے. اور اسی طرح بہت سارے اور بھی جو ہیں اسپانسر ڈھونڈ رہے تھے لوگ، ان کو اسپانسر مل گئے. تو ہم ابھی بھی جو برج کا کام نہیں کر رہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے آرگنائزیشن امپیکٹ جو ہے اس کے تھرو آپ ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو، جن کو جو ہے ٹیلنٹڈ لیکن ان کو کچھ جگہ نہیں مل رہی، آپ ان کو وہاں جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اب ان کی قسمت وہ آگے مزید اپروچ جو آپ دے رہے ہوں، یہ بڑی بات ہے. یہ دیکھیں کھڑا کرنے کے ساتھ ہم ان کو ایک بات دیتے ہیں، ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہم 2 عظیم نیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پاکستان، یونائٹڈ اسٹیٹس. اور یہ 2 بڑے زبردست قسم کے ملک ہیں. ان کے ڈائنامکس بھی ڈفرینٹ ہیں. امریکنز کے ساتھ ایڈوانٹیج ہے دے لائک ٹیلنٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ وہ نسل، مذہب، شکل، ان کو کچھ فکر نہیں ہے. اف یو آر ٹیلنٹڈ، بس آپ کو پروموٹ کریں گے، آپ کی چیزیں کریں گے. یہ 12 اسٹوڈنٹ بھیجنا یہ ان کا ٹیلنٹ تھا جو اسکالرشپ پہ چلا گیا. بڑی بات. ہم نے تو صرف راستہ دکھایا اور جوڑ دیا. اچھا، ان کے پاس ایک پرفارمر ہوتا ہے، دین فل اپ، بس ڈو اینڈ ڈائی. اگر آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں، آپ اس کو اس کرائٹیریا میں پورا اترتے ہیں، تو آپ کو وہ آف کورس ایک وہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے نا اس کو، ہاں بس وہ میرٹ انفارمیشن جو ہوتے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنا NIC بھی بنانے جاتے ہو، غلط انفارمیشن دو گے رک جاتا ہے. ایک سسٹم ہے، آپ سسٹم سے چلیں گے تو ہر چیز ایزی ہے. اب انفارچونیٹلی ہم لوگ شارٹ کٹس دیکھتے ہیں. دیر از نو شارٹ کٹ. بالکل ٹھیک ہے. دیر از اونلی وے، دا رائٹ وے. وہی بات ہے، ایک جھوٹ کے لیے پھر 1000 جھوٹ سے بہتر ہے بندہ رائٹ وے آپ اڈاپٹ کریں گے، آپ کو چیزیں ملیں گی. آپ کو چیزیں دیکھیں، ہم نے جو اللہ نے ہم سے جو امیج بلڈنگ کروا دی ہے وہ آج 74 ایئرز ہو گئے. اور امریکہ ون آف دا اولڈسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا ٹریڈ پارٹنر ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ملک نہیں تھا، سب سے پہلے امریکہ نے پاکستان سے ٹریڈ کی ہے. تو وہ اسی جگہ پہ ٹریڈ کو ٹریڈ پہ رکھتے ہیں، پالیٹکس کو پالیٹکس کی جگہ رکھتے ہیں.
इस चीज़ को हमको समझ लेना चाहिए, बहुत बड़ा मार्जिन है। 4000 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं ड्यूटी फ्री जो अमेरिका पाकिस्तानी भेज सकते हैं। पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। अभी हमने प्रोग्राम किया था, अभी समीर ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है अटलांटा के अपना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर्स के साथ किया, वेबिनार किया, उसमें बताया कि क्या क्या पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी अमेरिका में और क्या अपॉर्चुनिटी उनके लिए पाकिस्तान में। तो इस तरह की चीज़ें आपको एजुकेट भी करनी पड़ेंगी और रियल पार्ट प्ले करना पड़ेगा, एक्टिव। सिर्फ फोटोशॉप नहीं होती, फोटो जॉब की तस्वीर खिंचा ली और काम हो गया, काम आपका बोलता है। तो ये जितने भी इस एमपैक में लोग हैं या जितने ये सब, इनकी एक एक बंदे की इंडिविजुअल काविश है जिसकी वजह से आज जहाँ खड़े हैं। माशाल्लाह। तो इट्स अ टीम वर्क। अच्छा, मुझे एक चीज़ है, समीर जी भी सुन रहे हैं, नासिर साहब, देखें हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके अभी एकदम उन्होंने सोचा होगा यार ये तो कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इन्होंने कहा वहाँ जो लोग चले गए, मैं अपनी क्या सराई समझ लें या मेरा एक ओपिनियन है जो भी इनसे शेयर कर रही हूँ कि लाइक कि अगर हम ऐसा हो कि हम वहाँ पर इसको जिन्होंने जो जा चुके हैं, चाहे वो टीम की सूरत में हो, चाहे स्टडी की सूरत में हो, चाहे आईटी डिपार्टमेंट में आपने जो भी आप कंसर्न है, अगर हम उनके कमेंट्स वाले और उनसे पूछे कि आप किस प्रोसीजर है, देखो वो फीलिंग जो है ना उस पर्सन की वो रियल है। हम तो एक बात कर रहे हैं, हमने जो किया, जो लोग चले गए, अगर हम उनके पास जाके उस जगह पर, वो उन लोगों के लिए मोटिवेशनल मैसेज होंगे जो यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी जो कुछ कर सकते हैं, उनमें टैलेंट भी है। तो मैं समझती हूँ उनके कमेंट्स ज़रूर लिए जाएं और यहाँ शेयर किए जाएं ताकि आप लोग देख सकें कि ये बातें नहीं हैं, ये भी प्रैक्टिकल वर्क है। क्यों समीर जी, मैं सही कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल, और हम डे वन से इसी पे फोकस है हमारा। हमने केस स्टडीज़ बनाई हुई हैं। केस स्टडीज़ में हम वही चीज़, जब कोई सिमिलर हमें कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है तो हम उसी केस स्टडी को रेफ़र कर रहे होते हैं कि ये बच्चा अगर एक हल्के बैकग्राउंड से था वो कैसे बाहर गया, या एक कोई अपर बैकग्राउंड से था वो कैसे बाहर गया। तो एक तरीका है हर चीज़ का। लेकिन दोनों एस्पेक्ट्स हैं इसके, सिर्फ इट्स नॉट पाकिस्तान ओनली, हमारी टीम अमेरिका में भी है। तो कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ भेज नहीं रहे, वहाँ से भी अगर वहाँ के कोई पाकिस्तानियों को कोई इश्यूज़ हैं या कॉन्सुलेट है या बिज़नेस कम्युनिटी से उन्हें कनेक्ट करना है, हम वो भी कर रहे हैं। अभी जो हमने ये पूरा सेमिनार किया था तो वहाँ के लोग थे, वहाँ के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किया था और उनको बताया था कि यार आप ये करें जिससे आपका बिजनेस और बायलैटरल ट्रेड बढ़ सकता है। सो वी आर कनेक्टेड इन बोथ एंड्स। तो कहने का मकसद ये फोरम मेंबरशिप दैट्स अ डिफरेंट केस, मगर अगर आप एक्सेसिबिलिटी की बात करें या रीच आउट की बात करें, वी आर वेरी इजी टू रीच आउट। आपका कोई अपना इनिशिएटिव होगा, अभी नासिर ने बताया NICVD हमने पूरा रिवैम्प किया उसका पीट्स का डिपार्टमेंट, तो ये ऐसे नहीं आया, ये हमें अप्रोच किया गया था, हम सब इकट्ठे हुए, हमें कॉज अच्छा लगा, चीज़ें जो प्राइवेट फंडिंग पे, वी स्पेंड ओवर $500,000 ऑन जस्ट रिवैम्पिंग। तो ये कैसे हुआ, ये हमने आपस में ही डिसाइड किया, हमें एक प्रोजेक्ट अच्छा लगा। अब जहाँ हम ये हॉस्पिटल को रिवैम्प कर रहे हैं वहाँ हमने एक सॉकर लीग को सपोर्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, मगर ये हम डिफरेंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द कॉज एट द एंड ऑफ द डे इज़ गुड। बायलैटरल ट्रेड और इन चीज़ों पे तो हम काम भी कर रहे हैं, मगर एज ए पाकिस्तानी भी हम यहाँ की भी जो सिनेरियोज हैं उसको भी हम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह कर सकते हैं, क्या कॉन्क्लेव पाकिस्तान है, ये भी इट्स अ प्योर CSR इवेंट। इसमें इसका मकसद पैसे बनाना नहीं है, उसके लिए हमारे अपने अपने बिजनेसेस हैं, वी आर डूइंग वेल अपनी अपनी जगहों पे। इनका मेडिकल का है, मेरा IT का है। कॉन्क्लेव को जो है हम क्या नाम है प्योर CSR लेवल पे, जिसका कॉन्सेप्ट है ड्रीम अचीव ट्रांसफ़र। अब मसला ये है हमारे यहाँ डॉक्टर अताउर रहमान एक ही हैं, दूसरा नहीं है कोई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो ड्रीम डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने ड्रीम किया, अचीव किया, अब ट्रांसफ़र की बारी है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफरिंग प्रोफेशनलिज्म। देयर शुड बी अनदर डॉक्टर अताउर रहमान in the country, वो obviously not without his accessibility and not without the talent in the country। इन दोनों का कॉम्बो है, उनसे सीखना और यहाँ पे ऐसा कोई हो जो उन तक पहुँच सके। बिल्कुल ठीक। तो ये इन चीज़ों को लेजेंड्स बनाना, चीज़ें, ये सारा इसका मकसद कॉन्क्लेव का यही होता है। इस दफ़ा हम आर्ट्स एंड कल्चर पे कर रहे हैं, 4.0 चौथा है हमारा ये।
आर्ट्स एंड कल्चर, जी। आर्ट एंड कल्चर, जी आर्ट्स एंड कल्चर पे कर क्या रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बताइए, यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त। जी जी बिल्कुल। तो आर्ट्स एंड कल्चर में हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा जो शो होता है वो ये होता है कि बेसिकली इसका एक पार्ट होता है जो कि पैनल डिस्कशंस होता है। पैनल डिस्कशंस में हमारे पास वो तमाम लोग होते हैं जो कि लेजेंड्स हैं, और पैनल्स हर एक टॉपिक को अलग है, जैसे कॉमेडियंस ऑफ पाकिस्तान, स्टैंड अप कॉमेडियन, फिर हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है, फिर हमारा जो है क्या नाम है, अब कल्चर और फूड साथ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने फूड का एक उसमें पैनल डिस्कशन रखा है। फिर इसके अलावा हमने OTT जो है अब नया डिजिटल फिल्म्स और OTT की जो बातें हो रही होती हैं उसका हमने एक रखा है। तो सुल्ताना आपा इज़ मेंटोरिंग दिस एंटायर शो। तो कहने का मकसद ये है कि हम इसको कोशिश यही कर रहे होते हैं कि इस तरह लेके चलें और अच्छे तरीके से लेके चलें, और इंशाल्लाह आपको भी बुलाएंगे, आप भी ज़रूर। बेहतरीन। और जिस तरह सबका इन्होंने नाम लिया और सब इनके साथ हैं, तो मेरा विनर्स टीवी एंड मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी भी आपके साथ है। बिल्कुल, जो मैं अपना, जो आप लोग कर रहे हो, मैं भी अपना कोई किरदार निभा सकूं जिससे किसी को फायदा हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। शायद मैं भी एक ब्रिज का काम अदा कर सकूं, किरदार अदा कर सकूं। क्या कहते हैं नासिर बिल्कुल, भाई? मैं इस चीज़ की तायद करता हूँ। और आप जैसे लोग सामने आएंगे तो हमें, हमारा मकसद ये अनसंग हीरो जो है ना, ठीक है। हिडन टैलेंट, बिल्कुल बिल्कुल। जिनको सामने नहीं, उसको सामने लेकर आए। इसमें अभी मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं, अभी जो एक ब्लाइंड सिंगर है उस बच्ची को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसके बाद उमरकोट की एक लड़की है निर्मला, ठीक है। वो फोक सिंगिंग ज़बरदस्त गाती है, अनूप जलोटा की शागिर्द है। ओह, पाकिस्तान में रहते हुए उसने ट्रेनिंग ऑनलाइन उनसे ली है, बड़ी बात। तो वो है। उसके अलावा और टैलेंटेड है, लेनी है, एक बहुत बड़ा सेक्सोफोन बजाता है बंदा। उसके बाद जो है हबीब पराचा जैसे लोग जो हॉलीवुड की फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आ रहे हैं, और शहरियार है, महवेश हैं, इस किस्म के लोग भी आ रहे हैं। यानी बैलेंस एक्ट है कि लोग देखेंगे, स्टार्स भी हैं और इमर्जिंग स्टार्स भी हैं। कहाँ अब कहाँ ये कोई प्रोग्राम कर रहे ये हैं? कॉन्क्लेव पाकिस्तान की बात हो रही है। इसका थीम जो आपने अच्छा। कंटिन्यूशन हमने की है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के टैलेंट को हम दिखाएंगे। पेंटर्स हैं, इंशाल्लाह, ठीक है ना, बहुत सारे कैलीग्राफी करते, नहीं पता बच्चियां घर में बैठ के नहीं करती हैं, सही बात। उनको भी दिखाएंगे। फिर इंशाल्लाह। उनको एक हमारा एक होता है इसके अंदर सेलेक्टिव प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड होता है जो हम देते हैं मेरिट बेस, और इन्हीं लोगों को देते हैं ताकि बेहतरीन। इनको ब्रेक मिले। हाँ। जान पहचान का आपको या किसी आपको तो लोग जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल You are सही है। achievers। ये hidden talent Achievers खुला को है। अचीव, और क्या वो अचीवर से जिसको नॉन अचीवर है अवार्ड देंगे उसको वो कितनी पजीराई मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनको देख के और नया तो पॉजिटिव ये एक एलिमेंट है जिसको हम फोकस रखते हैं, बिल्कुल और उसमें एक नया इंट्रोडक्शन भी हमने डाला है। 3 पर्सनालिटीज हम उठा रहे हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से, जिनको हम देंगे पाकिस्तान मेडल ऑफ ऑनर, जो 3 डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से होगा, ठीक है। ताकि लोगों को पता चले कि आपके हीरोज हैं, इनको ऑनर करें। ऑनर, सही तो बात। ये है, आप इसमें बिल्कुल हमारे साथ हैं, और हम चाहेंगे कुछ टैलेंटेड लोग हमें आप रेकमेंड करें जिनको हम उनको अप्रिशिएट कर सकें इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगी जिन लोगों के अभी अपने जिन लोगों के नाम लिए हैं उन्हें हम अपने मॉर्निंग शो में एजाजी तौर पे बुलवाएं, ताकि हमारे पूरे पाकिस्तान में जो उनको स्क्रीन पर लोग देखें, उनकी आवाज़ सुने, उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करें। तो बिल्कुल हम नासिर साहब मौजूद हैं, एंड इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं इसमें समीर बस साहब एक दोनों। जी चीज़ सर, ऐड, बस एक हल्की सी, बल्कि इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड द ऑडियंस एज वेल, इसी चैनल के थ्रू अगर आपको लगता है कि यू हैव दैट हिडन टैलेंट एंड यू बीन ट्राइंग अ लॉट टू गेट दैट ब्रेक, तो आप इसी चैनल के थ्रू जो है, इसी शो के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करें एंड वी कैन सी व्हाट कैन बी डन। और नहीं समीर साहब, फेसबुक आईडी कुछ है वो भी बताएं आप अपना। हमारा वैसे पेज है, फेसबुक पे ही है, कॉन्क्लेव पाकिस्तान के नाम से, और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप रीच आउट कर सकते हैं, उस पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, प्रोफाइल भेज सकते हैं। यही हुआ था लास्ट टाइम हमने स्पोर्ट्स पे किया था, तो कहाँ से बच्चों ने किस तरह से, और अमेजिंग है, बलूचिस्तान फेसबुक से आया हमारे पास। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों का क्राइटेरिया नासिर भाई, अब वही बात है, हम लोग बिल्कुल वो है तो मॉर्निंग शो, लेकिन मैं अब जनरली बात करूंगी, मेरा भाई अभी जवाब दे देगा। ये बताइए कि ऑफ कोर्स आपका क्राइटेरिया मैं जो सुन रही हूँ बहुत बड़ा, ह्यूज है। क्या पॉसिबल है कि आप इसके लिए जो टैलेंटेड लोगों का जो फूड भी है, कल्चर की भी बात कर रहे हैं, हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप छोटा सा कुछ एक, चाहे आप किसी भी जगह पर आप समझते हैं कि यहाँ पर उन लोगों को एक जगह जमा किया जाए, जस्ट लाइक इज आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के नेम से एक वर्ल्ड लेवल पर आप इसको एक कहीं जगह पर कुछ एग्जीबिशन
یا کوئی پروگرام کا انعقاد کریں تاکہ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ جوائن ہو. اور مجھے بتا دیجیے گا, اناؤنس میں یہاں پر کر دوں گی ڈیلی کہ آپ کا پروگرام ہے, اس میں کون کون سے لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں, کہ اسٹینڈرڈ پر ایکسپو میں بھی کر سکتے ہیں, پی سی میں بھی کر سکتے ہیں. تو وہ پہلے تو ان لوگوں کو جوائن کروائیے گا, اس میں کچھ آپ اپنی اپریسیشن ریگارڈ سرمنی بھی کر لیں, ایگزیبیشن بھی کر لیں. اس طرح آپ کے بہت سارے لوگ آپ کو جوائن کریں گے. کیا کہتے ہیں ناصر بھائی؟ دیکھیے یہی پلان چل رہا ہے آلریڈی. 22 جنوری کو یہ پروگرام ہے, کوئی ٹائم چھوٹا لمیٹڈ ہے. 22 جنوری کو 22 جنوری کو ہے, اور اس کی تیاریاں کہاں پر یہ میریٹ میں ہوگا. دیکھا نا, چلو اچھی بات, پہلے کیوں نہیں بتایا, ایویں ہی میں نے اپنا میسج دے دیا. تو وہ اچھی بات ہے آپ نے دے دیا. اس میں انوائٹ اونلی ایونٹ ہے, مطلب اس میں پبلک ایونٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اس میں انوائٹ اونلی لوگ آئیں گے, لیکن وہ لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے جو میٹر کرتے ہیں, جو ڈیسیجن لے سکتے ہیں. ہماری یہاں تک بات ہوئی ہے سلطانہ آپا اور دوسرے لوگوں سے کہ اف دے تھنک دس ٹیلنٹ, وہ اس کو فوراً اپنے چینلز پہ اپریشیٹ کریں گے, ان کو پروموٹ کریں گے. بالکل بالکل. تو یہ اپرچونٹی ہم دے رہے ہیں. سمیر نے آلریڈی اپیل کر دی ہے لوگوں سے کہ آپ کے تھرو کوئی چیز آتی ہے کوئری, آپ کے پاس ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, آپ ہمیں پاس آن کریں. اور ہم چاہیں گے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے. فنڈ کریں گے ان کا, ہم ان کو بلا بھی لیں گے, رہنا, ٹرانسپورٹ سب ہم کریں گے. اب میں کلیپ کر رہی ہوں واقعی میں دل کی گہرائیوں سے. نہیں سمیر صاحب, اٹس گڈ انیشیٹو. یہ میں کہوں گی یہ ایسا قدم ہے جو بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خود سے آ جائے, ہم تو آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن ہو, لیکن یہ بڑی بات ہے اور آگے تک لے کے جانا یہ. اور پاکستان کے ایسے لوگ اگر موٹیویشنل لوگ ہوں گے تو آف کورس ہمارا پاکستان بہت ہرا بھرا اور بہت پریزنٹیبل ہو جائے گا, اور پازیٹیو امیج ہو پورے پاکستان کا, پورے ورلڈ میں انشاءاللہ تعالی ایسے لوگوں کی وجہ سے جگمگائے گا انشاءاللہ. اچھا سمیر صاحب, کیا جو بات میں نے کی ہے وہ تو چلے ایک ہو گیا, وہ کرائیٹیریا ہوگا کہ اپریسیشن ایک ایونٹ ہے, اس کو ہم اس لیول پہ کریں. کیا ایک بڑے لیول پر بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں جو میں نے کہا؟ جی آپ انشاءاللہ جب آئیں گی ایونٹ پہ اور آپ دیکھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ کافی بڑے لیول پہ ہو رہا ہے ایونٹ. نہیں, ایگزیبیشن کے اس میں آپ کو زیادہ لوگ ملیں گے, اس میں پھر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں, سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں. ایگزیبیشن از سم تھنگ, وہ ریلیٹ کرتا ہے اپنا آپ کی پروڈکٹ سے اور آپ کی جو بزنس کی کوئی ہینڈی کرافٹ ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, ہم اس میں ایک چھوٹا سا ڈسپلے بھی رکھیں گے, ساری چیزیں وہ ہو رہی ہیں, لیکن اس کے لیے اگر کسی کو پروموٹ کرنا ہے تو ایمپیک از اے رائٹ فورم. وہاں سے جو ہے آپ اپنی پروڈکٹس جو ہیں امریکہ میں بھی بھیج سکتے ہیں, اور وہاں سے جو ہے امریکن پروڈکٹس کو اگر لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر بھی لے کر آ سکتے ہیں. اور اس کے ایک چینلز ہیں, اس کا پورا ہمارے پاس جو ہے نا وہ کرائیٹیریا. دیکھیں ایگزیبیشن ہوتے ہیں, ابھی ہم گئے تھے امریکہ میں, کوئی ہزاروں کی تعداد میں سالانہ ایگزیبیشن ہوتے ہیں, مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, مختلف اسٹیٹس میں ہوتے ہیں. تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگر وہ سمجھیں کہ وہ کوئی فرنیچر کا ایگزیبیشن ہے تو ہم وہاں جو امریکن آرگنائز کرتے ہیں ان میں لوگوں کو جگہ دلا سکتے ہیں, وہ جا کے اپنا وہاں پر ڈسپلے کریں, چیزیں کریں. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ویل کو ری انوینٹ کرنے کی, وہاں آلریڈی ویل ہے. آپ کے پاس اسپیس ہے, آپ رائٹ جگہ پہ جا کے خود اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. پاکستان پویلین بنا لیں کوئی. یہ دیکھیں یہ بڑا اس میں پاکستان کا امیج خراب ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں پھر آپ نے ویزا لگوانے چیزیں. ویزا از ناٹ رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے, وہ امریکنز کے, وہ کسی کو بھی دیں, وہ ان کا کرائیٹیریا ہے. لیکن انہوں نے ایک بنا دیا ہے کہ بھائی یہ ایگزیبیشن ہو رہا ہے, ہم سے لسٹ لے رہے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر اسٹال بک کرا لیں, چیزیں کر. یہ جو ایگزیبیٹرز ہیں جو انٹرنیشنل بزنس کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ٹیلنٹ ہنٹ اور یہ چیزیں یہ تو ہماری چل ہی رہی ہیں, ان کے ورکشاپس بھی ہوں گے. کانکلیو صرف یہ ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے, کانکلیو جو ہے نا وہ ایک آرگنائزیشن ہے. اس میں بچوں کی ٹریننگز بھی ہوں گی, سیمینارز بھی ہوں گے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. یہ ون آف دا انیشیٹو جو ہے نا, یہ اپریسیشن, یہ کینڈیڈ سیشن, یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے. یہ اس کی جو اپنا سوچ ہے وہ بہت بڑی ہے. انشاءاللہ بالکل ہوگی. جس طرح میں ناصر صاحب سے بات سن رہی تھی, کانکلیو کی بات کر رہے تھے, اور میں چاہتی ہوں یہ ہماری یوتھ میں جتنا بھی ڈیولپ ہو سکے وہ ان کے لیے آگے فیوچر ہی فیوچر ہے.
اور پاکستان کا نام جو ہے وہی بچے روشن کریں گے جن کے دماغ میں کچھ کریشن ہوگی, کچھ ٹیلنٹ ہوگا. اور ہم اپنے پاکستانی ٹیلنٹ کو سلام پیش کرتے ہیں, اور ان کی بنا پہ جو ان کی وجہ سے جو پاکستان کا ٹیلنٹ پورے ورلڈ میں دکھایا جائے گا, یہ بڑی بات ہے. اور اپریسیشن ریگارڈ یہ دیتے رہتے ہیں اور اتنی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, مجھے تو بہت اچھا لگا. تھینک یو سمیر صاحب, آپ کو بہت شکریہ. این وجاہت صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناصر صاحب, اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ وتھ سبھی کا کچن آپ کے خدمت میں حاضر ہے. اور آج کون ہے ہمارے درمیان؟ آج موجود ہے شہزادی سلیمہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. جی آج جو ہے کیا ڈش بنا کے لا رہے میں ہیں؟ آج ڈش بنائی ہوں یہ آلو کی کٹلیس حیدرآبادی. حیدرآبادی جی. آلو کے کٹلس پہلی بار سن رہی ہوں. اچھا اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ڈلیں گے سب سے پہلے وہ بتائیں. اچھا جو ہے نا آنٹی پہلے سے ہی آلو کو پہلے بوائل کر لیا, اس میں نمک ڈال دیا اور دھنیا ڈالا. کیا ڈالا؟ دھنیا ڈالا. ہاں بس. اچھا اس میں کیا کیا ڈلے گا وہ بتائیے گا. یہ تو چٹنی ہے, پودینے کی چٹنی ہے. یہ تو وہ بتا دیں گے. اس کے اندر اور کیا ڈلے گا؟ اور اس میں یہ ڈلے گا کہ قیمہ اس میں ڈال کے ہم ٹکیاں بناتے ہیں کباب کی طرح. لیکن قیمہ میں کیا کیا ڈلا ہے؟ قیمے میں پہلے سے پکایا تھا. یہ ہری مرچ مسالہ ہے اس میں, سارا ہرا مسالہ اس کے اندر. ہرا مسالہ جیسے ادرک, ہاں, لہسن, ہلدی, نمک جس طرح ہری ہوتا ہے. مرچیں. اچھا انہوں نے کیونکہ گوشت جو ہے نا وہ گلنے میں کچھ ٹائم لگاتا ہے تو اسی لیے انہوں نے پہلے سے یہ میکنگ کر لی. ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے؟ نہیں اس میں نہیں, ہم ٹکیے میں ڈالیں گے. سوری ٹکیا میں ڈالیں گے. سوری میں نے کہا شاید اس میں ڈالے گا. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا جی اب کیا کریں گے؟ اب یہ ہم اسے ٹکیاں بنائیں گے. ٹکیا بنا رہے ہیں. اچھا نیا اسٹائل کچھ ہوگا نا, میرے ذہن میں تھا کہ مکس کو مکسنگ کرتے ہیں. یہ ٹکیا بن رہی ہے. شہزادی سلیم جو ہے اس وقت ہمارے ادھر, اس کو ہم آئل کو گرم کر دیں. جی. اچھا یہ بڑا کافی چیزیں پریپیئر کر کے لاتی ہیں تاکہ ایزیسٹ ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہوتا ہے. تو پہلے جس طرح عام طریقہ کار ہے آلو کو بوائل کر لینا, اس کو پھر آپ اس کو یہ دیکھیں جی بالکل کلوز اپ میں دکھا سکتے ہیں آپ لوگ. اس طرح سے بنا. کیا بات ہے. یہ پہلی بار حیدرآبادی آلو کے کٹلس. ہاں کٹلس. واہ بھائی واہ, زبردست. واہ بھائی واہ, بہترین. اچھا یہ ٹوٹیں گے نہیں؟ نہیں ٹوٹیں گے. ڈائریکٹ ڈالیں گے ابھی؟ نہیں یہ انڈے میں. اچھا انڈے میں ڈپ کو کریں گے اور پھر اس کو یہ ہم نے ویری گڈ. اور اس کو باؤل اٹھا لیں تاکہ ایزی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ بھائی واہ. چلیں جی ہم اپنی نیکسٹ ہم بنائیں گے. یا آنٹی بڑا جھٹپٹ کام کر دیتی ہیں یہاں پر. ہم سمجھتے ہیں شاید ان کو بہت ٹائم ریکوائرڈ ہوگا, لیکن یہ کیا کرتی ہیں پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں میکنگ کر لیتی ہیں. اور بات ہو رہی تھی کباب کی. جی. اور کچھ لوگ شامی کباب بناتے ہیں. ہاں شامی کباب. وہ کچھ نرم وہ ہو الگ جاتا ہے. وہ الگ سے ہوتے ہیں. ان کو کس طریقے کیا وہ نا پاپے ہوتے ہیں نا, تو اس کی نا مطلب پاؤڈر بنا کے اس کے اندر ڈبو کے پھر وہ بریک کر لیتے ہیں. ہاں کرنس جیسے. نہیں وہ میں کچھ اور بتا رہی تھی, جیسے وہ ان میں نا وہ نہیں ہوتا لائک مطلب بہت زیادہ ٹوٹتے نہیں, پانی ٹائپ کا جیسے, تو ویسے نا وہ سخت ہو ویسے. ہاں سخت کو پانی کم ڈالتے اس کے اندر, گلا لیتے جب نا. اچھا اوکے اوکے. اس میں بھی یہ انڈا ملا لیتے. بالکل. اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی کا کچن ہے اس وقت, اور یہاں پر بنا رہی ہیں شہزادی سلیم صاحبہ جو ہیں وہ زبردست جو ہیں حیدرآبادی آلو کے کٹلس بنا رہی ہیں. خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے. اچھا سمپل سی ریسیپی ہے, بچے بھی اس کو انٹیک, اور اس سے پروٹین بھی ملے گی. آف کورس بوائلڈ آلو نقصان نہیں دیتے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دوسری طرح کھائیں. اور بچے اس کو بہت ایزیسٹ کھا سکتے ہیں. بڑے سب کھا سکتے ہیں. بالکل. موسم بھی چٹنی رکھ سکتے ہیں. چٹنی. اچھا چٹنی کا میں نے کہا رک جائے, ابھی بتائیے گا. چٹنی بڑی زبردست اس کی, جیسے انہوں نے اپنی وہ جو چٹنی کا وہ کھولا باکس, اس کی اتنی پیاری اسٹوڈیو میں خوشبو آ رہی تھی. اب اس میں کیا کیا ڈالا تھا وہ بھی یہ بتائیں گی, سرپرائز ہے. اور وہ چٹنی ابھی نظر آ رہی, لیکن میں نے کہا ابھی نہیں, پہلے ایک کام ہو جائے پھر دوسرا ہم کرتے ہیں. میرا دل ہے میں بھی بناؤں, لیکن میں خیال میں آنٹی زیادہ بہتر بنا رہی ہیں اور میرے ہاتھوں سے آپ کو بھی آ جائے گا. ہاں اچھا آپ اس میں ڈالیں, میں چلیں بس چلیں اب آپ بنائیے. چلیں میں کیا کرتی ہوں, اس کو اسپون دیجیے گا, میں اس کو اس میں سے نکال کے نا تاکہ یہ ایزیسٹ ہو جائے آنٹی کے لیے. میں تھوڑی سی ٹرائی کروں. ہاں ہیلپ ہے کیونکہ آنٹی وہاں پہ بنا رہی ہیں. اور ہم اس کو بسم اللہ, یہ دیکھا آنٹی
जी ऐसे नहीं मैं इतनी जी कुछ थोड़ा बहुत कर नहीं तो आपको भी आता होगा, ऐसी बात नहीं है। अंडा ज्यादा डल गया ना, देखे। अच्छा इसको पलटना है? हाँ हाँ पलट लाइए मुझे वो वाली स्पून दीजिएगा, मैं इसको फिर जी। अच्छा जरा ख्याल रखेंगे ताकि ना देखिए वो छींटा वगैरह ना पड़े और टूट भी नहीं जाए। इनकी मेहनत टूटेगा। ये देखें भाई, टूटा नहीं वाकई में। नहीं ऑफ टूटेगा। कोर्स इसको अंडा भी लग गया है और ये हमने चेंज कर दिया, हल्के से ब्राउन हो गए। अच्छा सब कुछ गला हुआ है तो इसलिए टेंशन की बात हाँ नहीं कोई है। टेंशन की बात नहीं, आसानी है। मतलब ये है कि जब थोड़ी शुरू में बस मुश्किल होती है। ओके जी। और हम इसको साइड पे कर देते हैं और नेक्स्ट हम डाल रहे हैं जैसे। अब मैं इसको इसमें से निकालती हूँ। जी नाज़रीन, आप भी अगर बहुत अच्छी डिश बनाना जानती हैं और अगर मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में आना चाहती हैं, देखिए आंटी को याद हो गया तो इन्होंने भी इसी तरह मुझे ज्वाइन किया था जी। और इन्होंने व्हाट्सएप पे 0344206902 एंड 0315824870 पे कॉल की और अपना मैसेज शेयर किया और फिर इनकी भी बारी आ गई और माशाल्लाह दूसरी बार ये मेरे शो में तशरीफ़ ला रही हैं और मुझे इनके हाथ का टेस्ट पसंद है। और बस मुझे ये बताएं आप शामी कबाब कब खिला रहे हैं? जब आप बुलाएंगी फिर एक दफा। इनकी मोहब्बत देखें ज़रा, आप जब बुलाएंगी तो मंडे को मैं इनके साथ खा रही हूँ शामी कबाब। मंडे को चलें, पक्का? इंशाल्लाह। चलें जी इंशाल्लाह। और अब रास्ता ना भूलिएगा। रास्ता मैं नहीं भूली, वो असल में ना बस जो है हाँ कोई बात नहीं, बोले बोले बोले। तारिक रोड पर ना उसने क्या करा, मेरे को आगे छोड़ दिया। देखे ये सुन रहे हैं, तारिक रोड वालों ने रिक्शे वाले ने घुमाया इनको, बोला बहुत इनको घुमाया। पता नहीं है तो इधर उधर इनको घुमा दे, कितनी बुरी बात है। कन्वेंस अगर सही हो ना तो हाय, इंसान हाय। अच्छा उसको मालूम हो गया होगा ना आंटी सीधी सादी भूली भाली सी है। अच्छा इसमें डाल दीजिए। तो इन्होंने कहा इनको खूब घुमाए। अच्छा वो उस वक्त अनजान बन जाता है ऑटो वाला ना, वो तो ये नाराज हो रहा था, बोलेंगे मैं आप कहाँ घुमा रही हूँ, तो ये कहीं नहीं वो घुमा रही। आपको बेसिकली वो नहीं, वो आपको घुमा रहा है, उसको पता सब होगा लेकिन वो आपको घुमा रहा था। चलिए एक दूसरे कोई पे बात डाले नहीं। ना असल में। मैं समझ गई, वो ऐसे करते हैं ना। अच्छा जो हो गया मुझे वो वाली प्लेट दीजिएगा। यस आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0344206902 और अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें PTCL नंबर है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। ये देखिए मैं निकालने का देखो देसी तरीका, 1 मिनट में डर भी रही हूँ क्योंकि आंटी ने निकल आया, गुड हो गया। अच्छा बहुत ज़बरदस्त हो गए, खुशबू भी आ रही है। और जी नाज़रीन आप बहुत ईजीएस्ट इनको बना सकती हैं, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है यार जी। इतना मुश्किल थोड़ी है। जो ब्राउन होते जा रहे हैं उनको निकालते जाएं। ये देखिए ये हमारे पास खास डिश हो जाएगी गोल्डन ब्राउन। और मौसम बहुत प्यारा चल रहा है आजकल, जरा मौसम ना एकदम चेंज हो जाता है। सुबह का तो बड़ा खुनकी सा मौसम था, बड़ा प्यारा ना, मुझे बहुत हसीन। बस छोड़ दे, मैं कर रही हूँ, दोनों काम करूँगी। चलिए ठीक है। यस ये बड़ी प्यारी सी लज्जत भरी खुशबू जी। ये इन्होंने कीमा जो है उसमें डाल के। अच्छा कीमे को आपने बॉईल किया था कि डायरेक्ट? नहीं बॉईल नहीं किया था मैंने, मतलब डायरेक्ट बना लिया था। अच्छा जी, इसमें हरी मिर्ची सारा मसाला डालकर, ठीक है, मैंने उसमें तेल डालकर कुटा हुआ डाला, जैसे कूट के सिल पे? नहीं सिल पे नहीं, हाँ मसाला तो कुटा हुआ जैसे। हाँ मसाला तो ये भी कुटा हुआ ही मसाला है सिल पर। मतलब कितना रह गया? जल्दी थोड़ा सा रहेगा। अच्छा हम क्या करते हैं इसे फिनिश करते हैं। इस कितना रह गया मुझे कुछ टाइम बताइएगा जी। शहजाद भाई जरा टाइम मेंशन करें ताकि हम इसको एंड करें और फिर इसको क्या करें। यस 3 मिनट रह गए, ओके डन है आंटी। हम इसको सिर्फ डिस्प्ले करते हैं, आप चटनी बता दें, ये बाकी बात छोड़ दें, उसे छोड़ दीजिए। चटनी हमें आप बता दें क्योंकि आपकी चटनी रह जाएगी तो मजा खराब हो जाएगा जी। चटनी के बारे में बताएं। चटनी ये छोड़ दें। अच्छा चले जी। हमने इमली का पेस्ट लिया, पहले इमली भिगो दिया हमने, उसके बाद इसका पेस्ट जो बीज है ना निकाल दिया हमने, निकाल के इसको सील पे हमने पीस लिया। इसमें हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, जीरा डालकर हमने इसे पीस लिया। ठीक है, अब पीस लिया। अब इसमें हमें देखना पड़ता है कि मतलब कितना खटास चाहिए, तो फिर इसके बाद समझिए इस तरह से। एक मिनट दोबारा बताइए, सबसे पहले आपने क्या बनाया मुझे बताइएगा? इमली का पेस्ट। ओके, उसके अंदर हमने डाला सील पर हरी मिर्ची, हरा धनिया, ओके, पुदीना, जीरा, लहसुन, साबुत लहसुन, और ये सब डाल के हमने पेस्ट बनाया। अच्छा जीरे की बड़ी प्यारी और पुदीने की खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, ऐसा है कि नहीं? हाँ सही है जी नाज़रीन। ये है कबाब हैदराबादी कटलेस हैदराबादी आलू के कटलेस और शहजादी सलीम ने बनाए हैं। और इसके साथ ज़बरदस्त जो है ज़ीरे की एंड पुदीने की चटनी, जिसका अरोमा इसके साथ जो होगा, जब क्योंकि अभी गर्म गर्म में मुंह में डालूंगी तो फिर वही जलन हो जाती है तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग। तो बिल्कुल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। आपका आने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। चलिए हम लोग आ गए फिर यहाँ